الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج فجر کی نماز میں نے قرآن کریم سے سورہ بقرہ کی پہلی 20 آیات تلاوت کی۔ ان میں پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور مؤمنین کا ذکر فرمایا، دوسری 2 آیتوں میں کفار کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد 13 آیات میں منافقین کا ذکر فرمایا۔ آپ اسے اندازہ فرمائیں کہ مضامین کتنے اہم ہوں گے۔ گزشتہ سفر میں اسی جگہ پر میں نے سورۃ الفاتحہ کا 7 دن درس دیا تھا اور ہر روز ایک آیت پر بات کی تھی کہ مکمل سورۃ فاتحہ کو سمجھیں۔ تو پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا مؤمنین کی صفات کا۔ ایک بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ قرآن کریم کی 114 صورتیں، ان میں پہلی سورۃ الفاتحہ یہ بطور مقدمہ اور بطور خلاصہ کے، اور اس کے بعد 113 صورتیں یہ قرآن کریم کی پھر تفسیر شروع ہو جاتی۔ جس طرح سبق پڑھانے والا استاد یہ بات کہے کہ آج میرا 1 گھنٹے کا بیان ہوگا اور پہلے آپ 3 منٹ میں اسی بیان کا خلاصہ سن لیں اور اسی پر میں نے تفصیل سے بات کرنی۔ تو اسی طرح سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے آگے 113 آیات میں جو مضامین بیان فرمائے ہیں تو ان کا خلاصہ بیان فرمایا ہے کہ یہ خلاصہ ہے آئندہ 113 صورتوں کا۔ اس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 6 مضامین کو بیان فرمایا۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 قیامت، نمبر 3 رسالت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے اور نمبر 6 نہ ماننے والے۔ اور ان 6 کا تذکرہ سورۃ الفاتحہ میں فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم توحید کا بیان کیا، مالک یوم الدین یا قیامت کا بیان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین یا احکام کا بیان فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم سب سے پہلے رسالت کا بیان ہے اور پھر ماننے والوں کا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں۔ اب تفسیر شروع ہو رہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس لیے میں مختصر سی پچھلی تفصیل عرض کر رہا ہوں، مختصر سی بات۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور اگلی سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور ملاتے ہیں ہر رکعت۔ اکیلے ہیں تو خود پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ ہیں تو امام پڑھتا ہے، تو ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور ساتھ کچھ زائد، اور فرض کی آخری 2 رکعتوں میں اور مغرب کی آخری رکعت میں صرف سورۃ الفاتحہ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہو کر میرا قرآن سنائے۔ تو پورا قرآن آدمی ایک رکعت میں پڑھے تو ممکن نہیں، اس لیے پہلے پورے قرآن کا خلاصہ سنا دے اور اس کے بعد کچھ تفصیل بھی سنا دے۔ تو الف لام میم سے تفصیل شروع ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں جو قرآن کریم کی تفصیلات سورۃ البقرہ سے چل رہی ہیں، ان میں سب سے پہلا لفظ ہے الف لام میم۔ اور قرآن کریم کے بارے میں ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی
صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں۔ قدیم کا معنی کیا؟ ہمیشہ سے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ سے، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہمیشہ سے۔ اس لیے عقیدہ رکھیں کہ قرآن کریم یہ ہمیشہ سے ہے۔ تو ان میں الف لام میم یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ الف کیسے صفت ہے، لام کیسے صفت ہے، میم کیسے صفت ہے؟ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ الف لام میم یہ قرآن ہے اور اللہ کا علم ہے، اور علم اللہ کی صفت ہے، لہذا الف لام میم بھی اللہ کی صفت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں بنیادی طور پر وہ دو قسم کی، نمبر ایک محکمات، نمبر دو متشابہات۔ محکمات ان صفات کو کہتے ہیں جو بالکل واضح ہے، جس کا معنی صاف صاف سمجھ آتا ہے، رب العالمین اللہ کی صفت ہے اور پتہ چل رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، مالک یوم الدین صفت ہے اور سمجھ آ رہی ہے اس کا معنی کیا ہے، الرحمن الرحیم صفت ہے اور سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اور بعض صفات وہ ہیں کہ جو متشابہات ہیں۔ متشابہات ان صفات کو کہتے ہیں کہ جن کا معنی سمجھنا بندے کی اختیار میں نہ ہو، بندے کو نہ سمجھ آئے کہ ان کا معنی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی، نمبر ایک محکمات، نمبر دو متشابہات۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو صفات محکمات یہ دو قسم کی، نمبر ایک صفات ذاتیہ، نمبر دو صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس صفت کے ساتھ موصوف ہو لیکن اس صفت کی ضد کے ساتھ موصوف نہ ہو، اور یہ سات ہے، نمبر ایک حیات، نمبر دو علم، نمبر تین قدرت، چار ارادہ، کلام، سمع اور بصر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں کہ جنہیں کہتے ہیں صفات ذاتیہ۔ دیکھیں حیات اللہ کی صفت ہے، اللہ حیٌ ہے اور حیات کی ضد موت، میتٌ۔ اللہ حیٌ ہے، میتٌ تو نہیں ہو سکتے نا، یہ اللہ کی صفت ذاتی ہے۔ علم اللہ کی صفت ذاتی ہے، اس کا معنی اللہ علیم ہے، اور علیم کی ضد کیا ہے؟ علم کی ضد جہل، اور صاحب جہل جاہل۔ تو اللہ علیم تو ہیں، الیاذ باللہ جاہل تو نہیں ہے نا۔ اچھا، اسی طرح کلام، متکلم اللہ کی صفت ہے، اور کلام کا ضد کیا ہوتی ہے؟ گنگا ہونا۔ تو گنگا ہونا تو خدا کی صفت نہیں ہو سکتی نا۔ سمعون کا معنی سننا، سمیع یہ اللہ کی صفت ہے، اور سمیع کی ضد کیا ہے؟ بہرا پن، تو اللہ بہرے تو نہیں ہے۔ اسی طرح ارادہ، اللہ تعالیٰ فعال لما یرید، اور جس کا کوئی ارادہ اس کہتے ہیں متردد، یہ کیا پروگرام ہے میرا گھر جانے کا ارادہ، آپ کا سمجھ نہیں آ رہی، یہ ارادے کی ضد ہے تردد، تو اللہ تو ارادہ فرماتے ہیں نا۔ تو یہ سات صفات اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں، حیات، علم، قدرت، سمع، بصر اور کلام۔ قدرت قادر ہونا، اس کا ضد کیا ہے؟ عاجز ہونا۔ تو وہ صفات جو اللہ کی صفت بنے اور اس کی ضد خدا کی صفت نہ بن سکے، یعنی کہتے ہیں صفات ذاتیہ۔ اور دوسری قسم ہے صفات فعلیہ۔ صفات فعلیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ وہ صفت بھی اللہ کی صفت ہو اور اس کی ضد بھی اللہ کی صفت ہو۔ اس کی مثال احیاء، احیاء کا معنی زندہ کرنا، اور زندہ کرنے والے کو کہتے ہیں محیی۔ اب احیاء کی ضد کیا ہے؟ اماتہ، اور مارنے والا ممیت۔ تو اللہ محیی بھی ہیں، اللہ ممیت بھی ہیں۔ تو جو اللہ کی صفت بنے اور اس کی جو ضد ہے وہ بھی صفت بنے۔ اچھا، اسی طرح ایک ہے اعزاز، معز عزت دینا، اس کی ضد کیا ہے؟ اذلال، مذل ذلیل کرنا۔ تو اللہ معزن بھی ہیں تو اللہ مذلن بھی ہیں۔ اللہ کی صفت ہے ہادی، ہدایت دینے والا، اس کی ضد مذل، گمراہ کرنے والا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ تو جو صفت اللہ کی بنے اور اس کی ضد بھی اللہ کی صفت بنے، اسے کہتے ہیں صفات فعلیہ۔ لیکن یہ جو صفات فعلیہ ہیں ان کا وقوع اللہ پر نہیں ہوتا، اللہ کے غیر پر ہوتا ہے۔ اس صفت کا جو اثر ہوتا ہے وہ اللہ کے غیر پر ہے۔ کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ محیی، زندہ کرنے والے ہیں،
زندہ کس کو کرتے ہیں؟ خود کو یا کسی اور کو؟ کسی اور کو۔ اللہ ممیت، موت دینے والے ہیں، کس کو؟ کسی اور کو۔ اللہ معز، عزت دیتے ہیں، کس کو؟ کسی اور کو۔ اللہ مذل ہے، ذلت دیتے ہیں، کس کو؟ کسی اور کو۔ اللہ ہادی، ہدایت دیتے ہیں، کس کو؟ کسی اور کو۔ اللہ مذل، گمراہ کرتے ہیں، کس کو؟ کسی اور کو۔ تو صفات محکمات کی دو قسمیں، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ، اور صفات ذاتیہ 7 ہیں، باقی صفات فعلیہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ کو صفات ملیں گی، تو وہ صفات ذاتیہ کے تحت آ جائیں گی۔ وہ صفات، مثلا اللہ حکیم ہے، اللہ حکیم ہے۔ اب یہ تو نہیں اللہ حکیم نہ ہو تو صفت ذاتی ہوئی نہیں، حالانکہ یہ ان 7 کے اندر نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ کہ ان 7 کے تحت کسی نہ کسی صفت کے اندر ہی آتی ہے، تو وہ 7 صفات کو کہتے ہیں ام الصفات، باقی اس کے تحت آتی ہیں۔ حکیم کون ہوگا؟ جو علیم ہو، وہی ہوگا نا۔ حکیم کون ہوگا؟ جو علیم ہو۔ علم نہیں ہوگا تو حکیم کیسے ہوگا؟ تو صفت علیم کے ساتھ آ جائے گی نا۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اور صفات متشابہات، اس کی 2 قسمیں۔ نمبر 1 غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد۔ غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد، یہ جو علمی الفاظ آتے ہیں اس سے خود کو مانوس کریں، اس کو سننے کی عادت ڈالیں، اس کو سمجھنے کی عادت ڈالیں۔ ہمارا ایک عام مزاج بنا ہوا ہے کہ یہ عوام کا مجمع ہے، اس میں علمی بات نہ کریں، تو میں نے کہا پھر اس میں جہالت کی باتیں کریں، یعنی وہ پہلے ہی جاہل ہے، اوپر اور جہالت ڈالیں، ان کو دوہرا جاہل بنائیں۔ بھئی جو عالم نہیں ہے اس کو علمی بات کریں گے تو اس کے اندر علم آئے گا نا۔ تو ہمیں پٹیاں کیا پڑھائی جاتی؟ بھئی یہ علماء نہیں ہیں، اس میں علمی بات نہ کریں۔ بھئی علمی بات کریں گے تو علم آئے گا نا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ کے آپ کے صحابی بنے تو ان کے پاس علم نہیں تھا۔ جب علم نہیں تھا تو اللہ کے نبی نے باتیں کون سی فرمائیں؟ علم کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ عالم بن گئے۔ تو میں آپ علمی باتیں کروں گا تو آپ عالم بنیں گے نا، اور اگر آپ علمی بات ہی نہیں کروں گا تو آپ عالم کیسے بنیں گے؟ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ میں آپ کے درمیان علمی بات کروں گا نہیں، آپ کسی اور سے بات سن لیں گے، ہوگی علمی تعلق، ہمارے مخالف ہوگی، آپ اس عقیدے کو بنا کر بیٹھ جائیں گے۔ اب جب آپ آئیں گے جی سمجھاؤ، وہ ایسی درمیان میں گھسی پڑی ہوگی، اس کو نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میں عوامی اجتماعات میں عالمانہ باتیں کرتا ہوں، اور اس سے علمی ذوق بنتا ہے، لوگوں کو بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ تو ہو سکتا ہے آپ اس کو بیان اتنی جلدی نہ کر سکیں، لیکن یہ تو نہیں کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی، سمجھ تو آ رہی ہے، باقی ریکارڈ ہو رہی ہے بات، آپ اس کو گھر جا کر پھر سنیں، آپ اس کو پھر سنیں، آپ اس کو پھر سنیں، تو پھر آپ کو بیان کرنا بھی آئے گا۔ آپ کا تعلق تبلیغی جماعت سے، تو آپ 6 نمبر بیان کرتے ہیں، سال میں 1 مرتبہ یا ہر روز؟ جی سال میں 1 مرتبہ بیان کرتے ہیں؟ بولیے، ہر روز کیوں کرتے ہیں؟ بس 1 مرتبہ کو چھوڑ دیں۔ جب ان کو آپ ہر روز بیان کر رہے ہیں تو اس علمی باتوں کو بھی ہر روز بیان کریں نا، پھر نہ آئے تو مجھے کہنا جی مجھے نہیں آ رہی۔ آپ کون ہیں؟ کسی پیر صاحب کے مرید ہیں، آپ پیر صاحب کی باتیں روزانہ کرتے ہیں، تو آپ روزانہ نہ کریں۔ تو جب آپ پیر صاحب کی بات روزانہ کرتے ہیں، آپ کو پیر صاحب کی بات سمجھ آ گئی ہے، تو جب علمی باتیں روزانہ کریں گے تو یہ بھی آ جائے گی۔ ہم علمی باتوں کے مذاکرے کا مزاج ہی نہیں بنا رہے۔ اس علمی باتوں کے مذاکرے کا مزاج نہ بنانے کا نتیجہ کیا ہے کہ جی میرے پاس تو علم نہیں ہے۔ بھائی نہیں ہے علم تو سیکھو، علم نہیں ہے تو علم سیکھے نا۔ چلو جس کے پاس علم ہے وہ نہ سیکھے تو سمجھ آتی ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کیوں نہیں سیکھ رہا؟ وہ بھی اڑا ہوا جی میں نے نہیں سیکھ رہا، آپ بھی اڑے ہیں نہیں سیکھنے، میں بھی اڑا ہوں کہ میں نے سکھانا ہے۔ چلے یہ جنگ آپ جیتیں گے یا ہم جیتیں گے، کوئی تو جیتے گا نا، دونوں تو ہارنے والے نہیں۔ عالم کو اپنی بات پہ کھڑا رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پھر افراد تیار فرماتے ہیں، پھر اس کا مزاج بنتا ہے۔ تو متشابہات کی 2 قسمیں، غیر معلوم المعنی اور غیر معلوم المراد، نمبر 1۔ نمبر 2
معلوم المعنی غیر معلوم المراد. ہم نے متشابہ کا معنی بیان کیا کیا تھا؟ جس کا معنی کسی کو نہ آئے، جس کا معنی کسی کو نہ آئے. اب اس کی دو قسمیں. نمبر ایک غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد، یعنی اس کا عربی میں معنی کیا ہے وہ بھی سمجھ نہ آئے، اور یہاں اللہ کیا چاہتے ہیں یہ بھی سمجھ نہ آئے. اور ایک ہوتا ہے کہ اس کا عربی لفظ کا معنی تو آتا ہے لیکن یہ اللہ کی مراد کیا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی. اب اس کی مثال سمجھے. نمبر ایک غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد. الف لام میم. آپ دنیا جہان کی ساری عربی لغت کی کتابیں اٹھا لیں اور اس میں پوچھیں کہ الف کا معنی کیا ہے، کوئی معنی نہیں. لام کا معنی کیا ہے، میم کا معنی کیا ہے. الف لام میم حروف مقطعات، ان کا معنی کیا ہے. کاف ہا یا عین صاد کا معنی کیا ہے. نون کا معنی کیا ہے. یاسین کا معنی کیا ہے، عربی لغت میں نہیں ہے. اسے کہتے ہیں غیر معلوم المعنی، یعنی لغوی معنی بھی معلوم نہیں، اور یہاں شریعت کی مراد کیا ہے یہ بھی معلوم نہیں. وہ کہتے ہیں الف لام میم اللہ عالم بمرادہ، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے. تو اسے کہتے ہیں غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد. کیا معنی کہ لغوی معنی بھی معلوم نہ ہو اور مراد شرعی بھی معلوم نہ ہو. آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ عقیدہ بہت مشکل ہے. یعنی کتنا مشکل ہے جو مزدور کو بھی سمجھ آ رہی. مجھے آپ بتائیں ایمان ہر بندے کے ذمے ہے یا نہیں؟ جی. تو اللہ بندے کے ذمے مشکل کام لگاتا ہے جو بندہ کر ہی نہ سکے. اللہ بندے کو اس بات کا مکلف نہیں بناتے جو بندے کے اختیار میں نہ ہو. تو اگر یہ عقیدہ اتنا مشکل ہوتا کہ سمجھنا بندے کے اختیار میں نہ ہوتا تو اللہ عقیدے کا مکلف کیوں بناتے؟ مکلف اس لیے بنایا کہ بندہ اس کو سمجھ تک سکتا ہے، اس لیے بتایا کہ بندہ اس کو سمجھا سکتا ہے. لیکن یہ تب جب بندہ سمجھنا چاہے، جب بندہ سمجھانا چاہے. میں اس کی بہت ساری مثالیں دیا کرتا ہوں. آپ کسی بندے سے پوچھو جو جہاز چلانا نہیں جانتا، بھئی جہاز چلانا مشکل ہے یا آسان ہے؟ کہے گا یہ بہت مشکل ہے. اور جو چلانا جانتا ہے کہتا بہت آسان ہے. اچھا جو سائیکل چلانا نہیں جانتا اس سے پوچھو سائیکل، کہہ بہت مشکل ہے میں نہیں چلا سکتا. اور جو چلانا جانتا ہے کہتا بات ہی کوئی نہیں. تو جو اس نے سیکھا ہے اس کے لیے جہاز چلانا بھی آسان ہے، اور جس نے نہیں سیکھا اس کے لیے سائیکل چلانا ہی مشکل ہے. تو جو عقیدہ سیکھ لیتا ہے اس کے لیے بولنا بھی آسان ہے، اور جو نہیں سیکھتا اس کے لیے بولنا بہت مشکل ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا بہت مشکل ہے، کیوں ہم سیکھتے نہیں؟ سیکھیں گے تو آسان ہوگا نا. اور ہم نے ایک نا سبق یاد کیا ہوا ہے، میں تو عالم نہیں ہوں. بھئی آپ عالم نہیں تو اس کا معنی ہے کہ آپ بیان نہ کریں. عالم نہیں کا معنی ہے کہ آپ سیکھیں بھی نہیں. آپ مفتی صاحب ہیں، بتائیں نا، شرم کیوں ہوتی ہے؟ آپ مفتی صاحب ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ آپ فتویٰ نہ دیں. یا مفتیٰ کا معنی ہے کہ آپ فتویٰ لے بھی نہ. بھائی آپ مفتی صاحب نہیں، اس کا معنی ہے کہ آپ فتویٰ دیں نہیں. یا مفتی کا معنی ہے کہ آپ فتویٰ پوچھے بھی نہیں. بھائی میں آپ عالم جی نہیں، تو جب آپ عالم نہیں تو آپ بیان کیوں کرتے ہیں؟ کیوں بیان کرتے ہیں؟ آپ تو عالم نہیں ہے نا. عالم نہیں کا معنی ہے کہ بیان نہ کریں. آپ کہتے ہیں عالم نہیں کا معنی ہے کہ میں نے علم سیکھنا نہیں ہے. کیسی باتیں ہم کر رہے ہیں؟ بھئی عالم نہ ہونے کا معنی ہے کہ ہم علم سیکھیں. عالم نہ ہونے کا معنی ہے کہ ہم علم سکھائیں نہ. چونکہ میں عالم جو نہیں تو میں کیوں سکھا رہا ہوں؟ سیکھے تو صحیح نا. تو ہم عالم نہ ہو کر سکھاتے ہیں اور عالم نہ ہو کر علم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ میری بھی اصلاح فرمائے، اللہ آپ کی بھی اصلاح فرمائے. یہ میرے ذمے ہے میں بات آپ کو سمجھاؤں. آپ قبول کر لیں گے تو آپ کا فائدہ ہے، نہیں قبول کریں گے تو آپ کا نقصان. ہم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا یہ صبح اس وقت تیرے پاس آئے تھے، اپنی نیند اور کام چھوڑ کر آئے تھے، تو نے اس کو صحیح مسئلہ کیوں نہیں سمجھایا؟ تو کیوں گونگا شیطان بن کے بیٹھا رہا؟ یہ تو طلب لے کر آئے تھے. جو طلب لے کر اس کو تو بات کھول کے سمجھانی چاہیے. تو متشابہات کی دو قسمیں، غیر معلوم المعنی غیر معلوم غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد کا معنی لغوی معنی بھی معلوم نہیں
اور شرعی مراد بھی معلوم. معلوم المعنی غیر معلوم المراد، اس کا معنی لغوی معنی معلوم ہے لیکن شرعی مراد معلوم نہیں. قرآن کریم میں اللہ کی ذات کے لیے ہے کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ کا وجہ یہ فنا نہیں ہوگا. اب وجہ کا معنی لغت میں کیا ہے؟ چہرہ. اور یہاں مراد کیا ہے؟ چہرہ تو جسم کا ہوتا ہے نا، اللہ تو جسم سے پاک ہے، تو اللہ کا چہرہ کیسے ہوگا؟ اب یہاں کیا مراد ہے؟ متشابہ. ہمیں نہیں معلوم. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلیں. ید کا لغت میں معنی ہاتھ، یہاں مراد کیا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم. ہاتھ تو جسم کا ہوتا ہے، اللہ تو جسم سے پاک ہے، تو ہاتھ سے بھی پاک ہے. بات سمجھ آ رہی؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح آپ کشتی تیار کرو ہماری آنکھوں کے سامنے. عین کا لغت میں معنی آنکھ، یہاں کیا مراد ہے؟ معلوم. بھائی کسی ذات کی آنکھیں ایک ہوتی ہیں یا کئی ہوتی ہیں؟ دو ہوں گی. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے. اب عین سے مراد کیا ہے؟ اللہ بھی بہتر جانتا ہے. اسے کہتے ہیں متشابہات. میں بہت مختصر سی بات کہہ رہا ہوں کہ الف لام میم یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک محکمات، نمبر دو متشابہات. پھر محکمات کی دو قسمیں ہیں، صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ. صفات ذاتیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ متصف ہو اور ان کی ضد کے ساتھ متصف نہ ہو، اور یہ سات ہے: حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام. اور صفات فعلیہ اللہ اس صفت کے ساتھ متصف ہو، اس کی ضد کے ساتھ متصف نہ ہو. جیسے احیاء اس کی صفت کے ساتھ بھی ضد کے ساتھ بھی متصف ہو، اس صفات کے ساتھ بھی متصف ہو اور ان کی ضد کے ساتھ بھی متصف ہو. جیسے اللہ محیی بھی ہے، اللہ ممیت بھی ہے، اللہ معز بھی ہے، اللہ مذل بھی ہے، اللہ ہادی بھی ہے، اللہ مضل بھی ہے. نمبر دو صفات متشابہات، اور صفات متشابہات کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد، لغوی معنی بھی معلوم نہ ہو اور شرعی مراد بھی معلوم. نمبر دو معلوم المعنی غیر معلوم المراد، لغوی معنی معلوم ہو لیکن شرعی معنی معلوم. اگر شرعی بھی معلوم ہو گیا تو پھر متشابہ نہ رہی نا، محکم ہو گئی. متشابہ تو ہوگی تب کہ جب معلوم نہ ہو. تو لوگ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے. میں نے کہا جب پتہ ہے پھر متشابہ کیوں کہتے ہو؟ جب آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے پھر متشابہ کیوں کہتے ہیں؟ پھر کو نہیں، میرے لیے متشابہ نہیں، دوسروں کے لیے متشابہ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات وأخر متشابہات. آپ دیکھیں سورہ آل عمران کا پہلا رکوع، والذی انزل علیک الکتاب، اللہ نے کتاب کو نازل فرمایا. منہ آیات محکمات، بعض اس میں آیات محکمات، وأخر متشابہات، اور بعض متشابہات. تو آیات کی دو قسمیں ہوگی. یہ آیات کا معنی قرآن کی آیات، اور یہ قرآن اللہ کا علم ہے جو اللہ کی صفت ہے. اس کا معنی اللہ کی صفات دو قسم کی ہوگی. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. اور وہ لوگ جن کے دل میں کجی ہے، جو گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ ذکر متشابہات کا کرتے ہیں، کیونکہ بندہ گمراہ متشابہات سے ہوتا ہے. کبھی ید کی بات چھیڑیں گے، کبھی عین کی چھیڑیں گے، کبھی استوا کی چھیڑیں گے، کبھی اللہ کہاں میت کی چھیڑیں گے. کیوں؟ گمراہ بندہ ایسے ہوتا ہے. قرآن کہہ رہے ہیں والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ قل کل من عند اللہ. وہ فرمایا عجیب بات، والراسخون فی العلم، فرمایا جو راسخ فی علم ہیں، جن کا علم بہت پختہ ہے، جن کا علم بہت تگڑا ہے، جو صحیح مولوی ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس پہ مان لاتے ہیں، بحث نہیں کرتے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ فلاں بہت مولوی ہے، ضرور بحث کرے گا. اللہ فرماتے ہیں جو راسخ فی العلم ہے نا، وہ متشابہات کے بارے میں بحث نہیں کرتے.
کہتے ہیں آمنا بھی، اے اللہ مانتے ہیں. کیوں؟ ہم جتنے بھی علم والے ہیں تیرے سامنے تو ہم جاہل ہیں. ہم کون ہوتے ہیں؟ بات کرنے والے. اب اس مختصر سی تمہید کی بات سمجھیں. الف لام میم یہ متشابہات میں سے، اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اب ذرا بات سمجھنا، 114 صورتیں ہیں. پہلی سورۃ الفاتحہ مقدمہ، تمہید اور خلاصہ ہے. آگے 113 صورتیں قرآن کی تفسیر شروع ہو رہی ہے الف لام میم سے، اور پہلا لفظ وہ ہے جس کا معنی ہی کوئی نہیں جانتا. اللہ اکبر. بھائی پھر قرآن نازل کرنے کا فائدہ؟ پہلے لفظ کا معنی کوئی نہیں جا رہا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا میرا قرآن تم پہ کھلے گا، میرا قرآن تمہیں سمجھ آئے گا، اس قرآن پر عمل کی توفیق ملے گی. کب؟ جب پہلے لفظ پہ کہو ہم جائے، ہم عاجز ہیں، ہم نلائق ہیں. ہم اتنے نلائق ہیں کہ یا اللہ تیرے قرآن کا الگ بھی نہیں سمجھ سکتے، تو ہمیں سمجھا دے. تم نے عاجزی سے بات شروع کرنی ہے تو پھر تمہیں سمجھ آنا ہے. ہمارے سامنے تم نے دم نہیں مارنا. تمہاری اوقات ہے کہ تم الف کا معنی نہیں جانتے، تمہاری اوقات تم لام کا معنی نہیں جانتے، تمہاری اوقات تم میم کا معنی نہیں جانتے. تم ہم سے بحث کرو گے، آپ ہمارے نبی سے بحث کرو گے، آپ ہمارے احکام پہ باتیں کرو گے. تم ہو کون؟ اوقات کیا ہے؟ تو اگر قرآن سمجھنا ہے، اگر قرآن پہ عمل کرنا ہے، اگر شریعت کے مطابق چلنا ہے، تو پہلے یہ کہنا پڑے گا ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم محتاج ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. الف لام میم. اب آگے چلو ذالک الکتاب. میں نے بتایا کہ پہلی 5 آیات میں اللہ نے کس کا ذکر فرمایا؟ مومنین. تو مومن کا کام کیا ہے؟ وہ پہلے کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. توحید تو اسی کا نام ہے نا، خود کو فنا کر کے آؤ، یہ ہے توحید. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب یہاں بات شروع ہوگی. اب آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ اگر قرآن کریم پر بات کرنی ہو تو کتنا وقت چاہیے. علم کیسی خدا کی نعمت ہے. علمی مجالس کا کیا نور ہوتا ہے، علمی مجالس کی کیا قلبی کیفیات ہوتی ہے. علم خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے. میں بہت مختصر سی بات کر رہا ہوں، ورنہ میں الف لام میم پہ بولتا جو اور آپ سنتے جائیں. آپ دیکھیں پھر قرآن ہے کیا. لا تنقضی عجائبہ، قرآن کے عجائبات قیامت تک ختم نہیں ہوئے. آپ اس کے نکات بیان کرتے جائیں بس ہو جائیں گے، لیکن مقصد تو نکات بیان نہیں ہے نا، مقصد تو عمل کرنا ہے. ہمیں یہ بات آج اسی میں سمجھ آ جائے بھئی ہم کمزور ہیں، ہم نالائق ہیں، ہم بے بس ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. تو پھر شریعت پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا، یہ کرکر ختم ہو جائے گی. ہم عقل کو شریعت میں کیا دخل دیں گے جو عقل الف کا معنی بھی نہ جانے؟ اس عقل سے کیا دخل دیں گے عقل کو؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آگے فرمایا کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. عربی زبان میں ذالکا اس میں اشارہ ہے، اور یہ اس وقت بولا جاتا ہے جس کی طرف اشارہ ہو وہ دور ہو، اور ھذا اس وقت بولتے ہیں جس کی طرف اشارہ جب وہ قریب ہو. اسے عربی گرامر میں کہتے ہیں ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے اور ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے. یہ باتیں آپ سمجھ آ رہی ہیں نا؟ جی. اب بتائیے کیوں کہتے ہیں بھئی علمی مجلس کا یہ عوام میں عالمانہ باتیں؟ عوامی کو تو عالمانہ باتیں سمجھانی ہے. قرآن کریم تو سامنے ہے، اللہ فرما رہا ہے ذالک الکتاب، تو یہاں تو کہنا چاہیے ھذا الکتاب لا ریب فیہ. پھر ذالک کیوں فرمایا؟ بات سمجھنا. ایک ہے قرآن جسے پڑھا جائے، ایک ہے کلام جسے بولا جائے، ایک ہے کتاب جسے لکھا جائے. اللہ تکلم فرمائے تو کلام اللہ ہے. فَإِذَا قَرَأْنَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، نبی پڑھے تو پھر قرآن ہے، اور جب صحابہ لکھے تو پھر کتاب ہے. صحابہ لکھے تو پھر اللہ نے بتا دیا ذالک، یہ جو بعد میں لکھا جائے گا نا اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اس کو غلط مت کہنا یہ غلط لکھا گیا ہے، یہ ٹھیک لکھا گیا ہے. سمجھ آ گئی؟ ذالک یہ نہ کہنا غلط لکھا گیا ہے. لا ریب فیہ یہ نہیں فرمایا ذالک الکلام لا ریب فیہ، ذالک القرآن لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ مت کہنا کہ جبریل پڑھ رہے تھے وہ تو ٹھیک تھا،
جو نازل ہوا وہ تو ٹھیک تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا وہ تو ٹھیک تھا، اور جو کاتب وحی نے لکھا وہ غلط تھا۔ فرمایا لا ریب فیہ ذالک الکتاب، جس پہ لوگوں نے بات کرنی تھی نا، اللہ نے اس کا دروازہ بند کیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صحابہ نے حق لکھا، جو بھی لکھا۔ ہاں، غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ 100% غلط ہے کہ صحابی نے غلط لکھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا غلط لکھا ہو۔ پہلی آیت میں ہی صاف معاملہ، پہلی آیت میں بتا دیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ جو لکھیں گے نا وہ لا ریب فیہ ہوگا۔ تو لا ریب فیہ غلط کو کہتے ہیں یا ٹھیک کو کہتے ہیں؟ غلط کیسے ہو گیا؟ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، اس میں کوئی غلطی نہیں آ سکتی۔ بات سمجھنا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وانا لہ، ہم حفاظت کریں گے اس کی، کس کی؟ انا نحن نزلنا الذکر، جو نازل کیا ہے اس کی حفاظت کریں گے۔ جو نازل کیا ہے وہ غلط یا ٹھیک؟ تو حفاظت غلط کی کریں یا ٹھیک کی کریں گے؟ یہ کیا ہوا کہ غلط لکھا اور اس کی حفاظت ہو رہی ہے؟ غلط کے محفوظ ہونے کا وعدہ کیا ہے؟ وعدہ تو ہوتا ہے ٹھیک کو محفوظ رکھنے کا، کبھی غلط کو بھی محفوظ رکھا جاتا ہے۔ ہم کیا امت کو سمجھا رہے ہیں؟ جو غلط ہے وہی محفوظ کر دیا۔ قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر، جو ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ، ہم اسی کو محفوظ رکھیں گے۔ اور جو نازل کیا وہ کیا ہے؟ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، جیسے لوح محفوظ میں لکھا ہے ایسے ہی نازل ہوا ہے اور ایسے ہی محفوظ ہوگا۔ جیسے قرآن لکھا ہمارے پاس موجود ہے، اسی طرح لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو لوح محفوظ میں غلط لکھا ہوا ہے تو پھر ٹھیک کہاں لکھا ہوگا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے صحابی غلط لکھے؟ ایک کاتب تو نہیں تھا، کاتب تو اور بھی تھے، کاتب تو اور بھی تھے۔ اگر پڑھنے والا غلطی کرے تو لوگ اصلاح کریں گے، اور لکھنے والا غلطی کرے جس نے قیامت تک چلنا ہو اس کی کوئی بھی اصلاح نہیں کرے گا۔ اس سے تو ملحدین اور روافض کے آپ دروازے کھول دیں کہ وہ کہہ دیں نہیں صحابہ غلط لکھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا تھا اور غلط محفوظ ہوتا رہا، ہم تک پہنچتا رہا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکلام نہیں فرمایا، ذالک القرآن نہیں فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ محفوظ ہے، کوئی اس میں تردد نہیں۔ میں خاص موضوع پر بات نہیں کر رہا، میری عادت نہیں ہے آپ لوگوں کا ذہن کہیں جائے، آپ کا مسئلہ ہے۔ میں اصل مسائل چھیڑتا ہوں تاکہ الجھن نہ ہو اور ہمیشہ کے لیے آپ کا ذہن صاف ہو جائے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ سوال تو کیا فاسقوں کے لیے نہیں ہے؟ کیا کفار کے لیے نہیں ہے؟ متقین کے لیے ہے۔ جواب، متقین کا معنی ہے اللہ سے ڈرنے والا۔ یہ قرآن اسی کو ہدایت دے گا جو خدا سے ڈرے گا۔ جو خدا کے سامنے اکڑے گا اس کو ہدایت کیسے ملی؟ ہدایت لینی ہے تو خدا سے ڈرو، یہ اس کے لیے ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، متقی ہے، تو قرآن اس کے لیے ہدایت ہے۔ جو علو کا شکار ہے، کبر کا شکار ہے، عجب کا شکار ہے، اس کو قرآن، اس کو ہدایت کہاں سے ملنی؟ اپنے اکڑ کو ختم کرے گا تو ہدایت ملے گی۔ ھدی للمتقین، یہ اس کا دوسرا جواب بڑا آسان کہ یہ ہدایت ہے اس شخص کے لیے جس نے ہدایت لینی ہے اور متقی بن جانا ہے، یہ ان کے لیے۔ میں علمی اور اصطلاحات استعمال نہیں کر رہا جو علماء کہتے ہیں، میں اس کو سمجھانے کے لیے عام انداز میں کہہ رہا ہوں۔ پھر متقین کے اوصاف کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب،
الذین یؤمنون بالغیب. ہم تقوی کو عمل سے جوڑتے ہیں نا، فلاں بندہ متقی ہے، کیا مطلب؟ اس کے اعمال بہت اچھے ہیں. اللہ کہتے ہیں متقین کون ہے؟ جس کا عقیدہ بہت اچھا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے متقین کی پہلی صفت جو بیان کی ہے وہ عمل بیان نہیں کی، عقیدہ بیان کی. الذین یؤمنون بالغیب. ہمارے تقوی کی بنیاد اعمال ہے، قرآن میں تقوی کی بنیاد عقیدہ ہے. عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اعمال تو قابل قبول ہی نہیں ہے. میری بات یاد رکھ لیں، قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا میزان پہ، ترازو پہ، اور یہ اعمال اس کے تلیں گے جو صحیح العقیدہ ہے. جو فاسد العقیدہ ہے فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اس کے لیے قیامت دن ترازو لگے گا ہی نہیں. ترازو تو اس کے لگے گا نا جس کے پاس کچھ ہو، جس کے پاس ہے ہی نہیں اس پر ترازو کیا لگے گا؟ آپ منڈی میں جائیں، اور منڈی کا معنی کیا ہے؟ دکاندار. وہاں دیہاتوں سے لوگ گندم لے کر آ رہے ہیں، مکئی لے کر آ گئے ہیں اور بیچ رہے ہیں. اب ایک آدمی آ رہا ہے مکئی پہ تول رہے ہیں، اس کو خریدنا ہے نا، گندم لا رہا ہے اس کو تولنا ہے کیونکہ خریدنا ہے. ایک آدمی اسی کی جگہ پر مٹی لے کر آئے، اس کو تولیں گے بھی نہیں. بھئی یہ ترازو گندم کے لیے ہے، مٹی کے لیے نہیں ہے. کفار کے اعمال کے لیے قیامت کے دن ترازو لگنا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عمل تو خدا کیا قبول ہی نہیں ہے. یہ تو متقین مومنین کے اعمال نے تلنا ہے کہ اس کے عمل کی وزن کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے. اس لیے قرآن کریم آپ پورا کھول لیں. قرآن کریم جب بھی بات کرے گا تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم اکثر عملا نہیں فرمایا، احسن عملا. قیامت کو یہ نہیں دیکھنا اعمال زیادہ کس کے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ اعمال اچھے کس کے ہیں. احسن عملا. بھائی یہ جو ترازو ہوتا ہے یہ گننے کے لیے ہوتا ہے، تولنے کے لیے ہوتا ہے؟ جی تولنے کے لیے ہوگا نا. تو تول کی بنیاد تو اخلاص ہوگا. تو ان کی بنیاد یہ زیادتی تھوڑی کہ کم کس کے ہیں زیادہ کس کے ہیں. ایک ہوتی ہے گنتی، ایک ہوتا ہے تولنا. گنتی اور ہوتی ہے، تولنا اور ہوتا ہے. قرآن کریم ہدایت ہے المتقین، متقین کے لیے. متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ان چیزوں کو مانتے ہیں جنہوں کو انہوں نے نہیں دیکھا، یا ان کو مانتے ہیں جن کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. مانتے مغیب ہے، نہیں دیکھ سکتے. اللہ کی ذات کو نہ ہم نے دنیا میں دیکھا نہ دیکھ سکتے، مانتے مانتے. ملائکہ کو نہ دنیا میں نہیں دیکھا، مانتے. جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، مانتے. خبر میں کیا ہوگا دیکھا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، بس مانتے مانتے. بات ختم ہوگی. الذین یؤمنون بالغیب، نہیں دیکھا تب بھی مانتے. میں ایک جملہ یہاں پہ کہا کرتا ہوں کہ الغیب کو تھوڑا سا عام کر لو. الغیب کا معنی یہ کر لو کہ جو آنکھ سے بھی چھپا ہے، جو عقل سے بھی چھپا ہے. اس بات کو مانتے ہیں جس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، جس کو سمجھ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ اللہ نے فرما دیا، نبی نے فرما دیا. ابو جہل کا مسئلہ یہ تھا، اس نے معراج کا انکار کیا، سمجھ نہیں آ رہی. صدیق کی خوبی یہ تھی، اس نے معراج کا اقرار کیا، سمجھ نہیں آ رہی. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری عقل کیا ہوتی ہے؟ وہی عقل کے خلاف نہیں ہوتی، وہی عقل سے بلند ہوتی. وہی عقل سے اب بتائیں، یہ جو قرآن کریم ہے وہی ہے نا، اور جو ہماری صرف اور نحو گرامر ہے یہ عقل سے بنی ہے. اس کس سے بنی ہے؟ عقل سے. تو قرآن کو یہ نہیں کہیں گے یہ گرامر کے مطابق ہے یا نہیں، یہ دیکھیں گے گرامر قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں. جہاں گرامر قرآن کے مطابق ہے قبول کر جانے اس کو دفع کر دیں. یہ دیکھنا ہے کہ گرامر کا اصول قرآن کے مطابق ہے نہیں، یہ نہیں دیکھنا قرآن گرامر کے مطابق ہے یا نہیں. گرامر تو عقل کی چیز ہے اور قرآن تو وحی کی چیز ہے.
वही को अकल से नहीं परखते, अकल को वही से देखते हैं। बस कितनी आसान सी बात है। अल्लज़ीना युमिनून बिल-ग़ैब, आगे व युक़ीमून अस्सलात। अब देखो मुत्तक़ीन के लिए पहली बात अक़ीदा है और फिर नमाज है, और हम मुत्तक़ीन किसी जिसकी नमाज अच्छी हो, अक़ीदा जैसा भी हो। पर यहाँ देखेंगे अक़ीदा जैसा है, नमाज तो बाद में देखेंगे। नमाज तो कबूल ही उसकी नहीं जिसका अक़ीदा ठीक नहीं है, जिसका अक़ीदा ठीक है। जिसका अक़ीदा ठीक नहीं उसकी तो नमाज कबूल ही नहीं है, उसकी नमाज क्या देखनी। हल अताका हदीसुल गाशिया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुज़र रहे, ईसाई राहिब को देखा, जिस्म सूखा हुआ है इबादत करके, रो रो के आँखों में गड़े पड़े हुए हैं। ईसाई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं हल अताका हदीसुल गाशिया वजूह यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, इनके बारे में। वजूह यौमइज़िन खाशिया, ऐसे चेहरे जो अल्लाह से डरते हैं, आमिलतुन आमाल नेक करते हैं, नासिबतुन अमल कर कर के थक गए हैं, तस्ला नारन हामिया, फिर भी जहन्नम में जाएंगे। क्यों? अक़ीदा ठीक। हज़रत उमर फरमा रहे हैं इन्नल्लाह जालल हक़्क़ अला लिसान उमर व क़ल्बिही। उमर बोलते भी ठीक है, उमर सोचते भी ठीक है, उनकी सोच भी मुबारक है, बोल भी मुबारक है। जिसकी सोच पे कुरान उतरता हो वो कैसा बोलता हो। फ़युक़ीमून अस्सलात, नमाज ठीक होनी चाहिए, लेकिन नमाज से पहले अक़ीदा ठीक होना चाहिए। नमाज से पहले अक़ीदा ठीक होना चाहिए। पहले ईमान, ईमान का माना बोलो अक़ायद, ईमान ठीक होना चाहिए, इसका माना अक़ायद ठीक होना चाहिए। ईमान नाम अक़ायद क्या है, यहाँ एक बात समझना। हम एक जुमला बोलते हैं, सहाबाई किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने पहले ईमान सीखा फिर कुरान सीखा। इसका माना क्या है? पहले ईमान सीखा फिर कुरान सीखा, इसका माना हम क्या करते, इसका माना करते हैं, हम कैफियत का नाम ईमान रख देते। साहबा ने पहले ईमान सीखा, ईमान की मेहनत की, फिर कुरान सीखा। माना ठीक करें। मैं इसको समझाने के लिए पहले मिसाल देता हूँ। आज कोई शख्स गैर मुस्लिम हो, वो हमारे पास आए और वो कहे कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझे कुरान पढ़ा दो। आप कहेंगे नहीं, कुरान पहले बाद में पढ़ना, पहले कलमा पढ़ो, पहले कलमा पढ़ो। पहले ये कहो आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। अब कुरान पढ़ो। तो जब कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होता है, पहले वो ईमान सीखता है फिर वो कुरान पढ़ता है। ये माने हमने पहले ईमान सीखा फिर कुरान सीखा। भाई जो जुमला बोलते जुमले का माना समझें। पहले हमने अकायद सीखे फिर हमने कुरान सीखा। कितनी आसान सी ताबीर है इसके लिए। अब मुझे बताएं, सिर्फ अकायद को इजमाली तौर पर अपनी ज़ुबान पर लाने के लिए कितने साल चाहिए, कितने महीने चाहिए, कितने घंटे चाहिए, या मिनट की ज़रूरत है? मिनट चाहिए भाई। पहले अकीदा ठीक कर लो, उसके बाद कुरान पढ़ लो। ये तो चंद मिनटों का काम है। हाँ, फिर तफसीलात है, उसके लिए आपको वक्त लंबा चाहिए। वयुक़ीमून अस्सलाता, आगे वयुतून अज़्ज़काता, अब ज़कात अदा करें। वयुनफ़िक़ून मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने दिया उसमें से खर्च करते हैं। हम सारा नहीं मांगते, हम कुछ कहते हैं। क्या अल्लाह का एहसान है, दिया हमने बहुत है, लेते हम थोड़ा है, और जो थोड़ा लेते हैं उसके बदले में कई गुना फिर आपको देना। ये ऐसे ही होता है जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, तो उसको कोई पैसे मिले या आप दें तो आप कहते बेटा ये जमा करा दो, ईद पे तुम्हें दूंगा, ये तुम्हारे लिए बड़े होके दूंगा। तो हम तो छोटे छोटे हैं ना, असल तो हमने जन्नत में बड़ा होना है। असल तो ज़िंदगी मौत के बाद यहाँ महफूज हो रहे हैं, तुम्हें वहाँ देंगे। वयुनफ़िक़ून मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, खर्च करते हैं उसमें से जो इन्होंने कमाया है ना।
خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، دیا بھی ہم نے ہے، تو پھر ہمارے راستے پہ خرچ کرتے ہیں۔ کون سا احسان ہے ہمارا اللہ کے اوپر؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھو اللہ نے متقین کی صفتیں شروع کہاں سے کی ہیں؟ یؤمنون بالغیب، ختم کہا کہ بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت بھی تو غیب ہے نا، شروع بھی غیب ہے، اختتام بھی غیب ہے، جو نہیں دیکھا اس کو مانتے ہیں، اسی پر یہ چل رہے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب یہ آخرت موت کے بعد کی زندگی، موت کے بعد آخرت کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا موت سے لے کر حشر، دوسرا پل صراط تک، تیسرا اس کے بعد جنت اور جہنم۔ ہم تینوں کو مانتے ہیں، موت کے بعد حشر تک کو بھی مانتے ہیں، حشر کے بعد پل صراط تک کو بھی مانتے ہیں، اور پل صراط میں جنت اور جہنم اس کو بھی مانتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ میرا ایک بات، ملتان کے قریب ایک جگہ ہے قادر پور رامہ، وہاں جمعہ تھا اور میں نے راستے سے گزرنا تھا تلمبا، اور وہاں مدرسہ ہے، پہلے رائیونٹ کی شاخ تھی، اب شاخ نہیں ہے، مدرسہ ہے۔ تو مجھے وہاں کے استاد سے تو نے فون کیا، مولانا آپ آ رہے ہیں تو اگر ممکن ہو تو آپ رات آ جائیں، اور کوئی رستے میں ایک آدمی ہے اس سے بات کرنی۔ میں نے کہا ٹھیک، تو میں رات چلا گیا، صبح ہم اس آدمی کے ڈیرے پر گئے۔ میں بہت مختصر بات کروں، انہوں نے کہا اس کا نظریہ ہے کہ وہ قبر کے ثواب اور عذاب کو نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے وہ کہتا ہے اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، اور میں صرف قرآن کی بات مانتا ہوں، قرآن کے علاوہ احادیث سے مجھ سے بات رکھو۔ کہا جی ہمارے بڑے بڑے حضرات گئے ہیں اور انہوں نے اس سے بات کی ہے، اور اس کو بتایا کہ دیکھو قرآن میں ہے نماز پڑھو، تفصیلات تو حدیث میں ہے، روزہ رکھو، تفصیل تو حدیث میں ہے، حج کرو، تفصیل تو حدیث میں ہے، تفصیلات تو حدیث کے اندر ہوتی ہیں۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا، بس مجھے صرف قرآن پیش کرو، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ کہا چلے گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر قبر کے عذاب اور ثواب کا تذکرہ قرآن میں ہو پھر مانو گے؟ کہا جی ہوں۔ میں نے آیت پڑھی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ میں بالآخرۃ ہم یوقنون پہ سنا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ میں نے اس کا ترجمہ کیا، اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھیں گے اس کلمہ کی وجہ سے دنیا میں اور قبر میں۔ اس نے فوراً سوال کیا آپ نے ترجمہ غلط کیا، یہاں لکھا ہے آخرہ، آپ نے کہا قبر، آپ نے ترجمہ غلط کیا۔ میں نے تو آخرہ کا ترجمہ قبر کیے اس لیے تھا تاکہ وہ سوال کرے اور میں اگلی بات اس کو سمجھاؤں۔ اس کو چڑ تھی حدیث پاک سے، میں حدیث نہیں مانتا۔ تو میں نے اسے پوچھا یہ جو قرآن کریم میں ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ قرآن آپ پر نازل ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا مجھ پر ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا کن پر ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو میں نے کہا موت کے بعد حشر تک، یہ بھی آخرت؟ بل الآخرۃ خیر لک من الاولی، ایک اولا ہے، ایک آخرہ اخرى ہے، ایک دنیا ہے، ایک آخرت ہے۔ تو دنیا تو موت تک ہوتی ہے نا، موت کے بعد تو آخرت ہے۔ اب آخرت کے 3 مرحلے ہیں، موت کے بعد حشر تک، حشر کے بعد پل صراط تک، پل صراط پر جنت اور جہنم۔ تو مجھے بتائیں جب یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے تو ہم حضور پاک سے پوچھتے ہیں یہاں فی الآخرہ کا معنی کیا ہے؟ اگر اللہ کے نبی فرمائے اس کا معنی حشر ہے تو میں مانتا ہوں، اگر حضور ہی فرمائے اس کا معنی قبر ہے تو پھر میں نے حدیث کا نام نہیں لیا، میں نے حدیث کی کتاب کھول دی۔ میں نے کہا یہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی اور آپ نے فرمایا انہا نزلت فی عذاب القبر، یہ قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہاں آخرت کا معنی قبر اللہ کے نبی نے فرمایا، میں تو نہیں کر رہا، اللہ کے نبی فرما رہے۔ بالآخرۃ ہم یوقنون کا معنی کیا ہے؟ موت کے بعد حشر تک ہم اس کو بھی مانتے ہیں، حشر کے بعد پل صراط تک اس کو بھی مانتے ہیں، اور پل صراط پر جنت اور جہنم اس کو بھی مانتے ہیں۔ ہم یہ آخرت کے سارے مراحل مانتے ہیں۔ اب ظاہر ہے میں اگر موت کے بعد کی زندگی پر بات کروں گا تو بہت لمبی ہو رہی ہے، اور میرے پاس تو بہت وقت ہے، میرا تو کام ہی ہے 24 گھنٹے ہمارا تو اب شام تک بیٹھے، ہمارا کیا مسئلہ ہے؟
ہم نے تو نہ تھکنا ہے نہ اکنا ہے. اکنا سمجھتے ہیں نا, اکتاہٹ کو ہم کہتے ہیں اکنا پنجابی میں, اک گیا بھی یعنی اکتا گیا. تو میں کبھی ساتھیوں کو مزاح میں کہتا ہوں ہم نہ تھکتے ہیں نہ اکتے ہیں, ہم اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا, یہ جو میں کہتا ہوں نا ہم تھکتے نہیں ہیں, اس کا معنی نہیں کہ تھکاوٹ ہوتی نہیں, اس کا یہ معنی نہیں ہے. تھکاوٹ بندے کو ہوتی ہے, لیکن جب تھکاوٹ پہ نتیجہ مل رہا ہو تو پھر تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. ڈیوٹی آپ کی 8 گھنٹے ہے, اس کے بعد 1 منٹ پر بھی تکلیف ہوتی ہے. اور اگر وہ یہ کہہ دیں بھی تم 2 گھنٹے اور ڈیوٹی کر لو, کل چھٹی بھی دیں گے اور تنخواہ ڈبل دیں گے, پھر گئی تھکاوٹ. اب تھکاوٹ ہے محسوس نہیں ہو رہی. تو یہ جو میں کہتا ہوں ہم تھکتے نہیں, کہ آپ یہ نہ سمجھنا کہ اس کو تھکاوٹ ہوتی نہیں. کیوں؟ جب نتیجہ نظر آتا ہے نا, ان کو عقیدہ سمجھ آ رہا ہے, پھر تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. بھائی عقیدہ سمجھ آ گیا, ان کو بات سمجھ آ گئی. قبر کی زندگی سمجھیں, سارے اشکال ختم. یہ جتنے دنیا میں اشکال کیے جا رہے ہیں, جو جانور کھا گیا تو عذاب کیسے, سمندر میں گیا جسم ختم تو عذاب کیسے, جلا کے راکھ کیا تو عذاب کیسے, کسی کو جانور کھا گیا اس کو عذاب ہو رہا تو جانور کو درد کیوں نہیں ہو رہی, وہ کیسے. یہ سب قبر نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. سمجھنے تو کوئی الجھن نہیں. فرعون تو سامنے پڑا, اس کو کیسا عذاب ہے تو محسوس نہیں ہو رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا, اس نے کہا جی آپ کہتے ہیں قبر میں عذاب ہوتا ہے, یہ میرے پاس 2 کھوپڑیاں ہیں, غالباً ایک اس کی ماں تھی باپ تھا کوئی بھی تھے, یہ میرے پاس کھوپڑی سر لے کر آیا, یہ کفر میں مرے, اور آپ کے عقیدے کے مطابق یہ کفر میں مرے تو ان کو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے, تو یہ تو ٹھنڈے ہیں, آگ تو گرم ہوتی ہے. حضرت عمر سے کیسے عذاب ہو رہا ہے؟ حضرت عمر فرمایا 2 پتھر لاؤ. 2 پتھر لائے, فرمایا ان کو ہاتھ لگاؤ, ٹھنڈے ہیں؟ کہا جی. رگڑو, رگڑا, اندر سے آگ نکلی. کہا گرم کیسے ہو گئے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہا جی اس کے اندر آگ تھی, رگڑنے سے نکلی ہے. فرمایا اس طرح کی کھوپڑیوں میں آگ ہے لیکن نظر نہیں آ رہی. پتھر ٹھنڈا ہوتا ہے, اس میں آگ ہوتی ہے محسوس نہیں ہوتی, رگڑنے سے محسوس ہوتی ہے. فرمایا جس طرح پتھر میں آگ ہے نا محسوس نہیں ہو رہی, اسی طرح ان کھوپڑیوں میں آگ ہے لیکن تجھے محسوس نہیں ہو رہی. کلمہ پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت عمر نے مناظرہ نہیں کیا. یہی مناظرہ ہوتا ہے, دلیل سے بات کو سمجھانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں پہلے عقیدے بیان کیے, پھر کیا فرمائے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. بس یہ لوگ ایسے ہیں جو ہدایت پر ہیں, اور یہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کامیابی ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, یہی کامیاب ہوں گے. کامیاب ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص 2 باتیں فرمائی ہیں. نمبر 1 عقیدہ, درمیان میں عمل, آخر میں پھر عقیدہ. الذین یؤمنون بالغیب یہ عقیدہ ہے, ویقیمون الصلاۃ یہ عمل ہے, ویؤتون الزکاۃ یہ عمل ہے. یہ ٹھیک ہے. آگے ومما رزقناہم ینفقون یہ عمل ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون, عقیدے سے بات شروع کی ہے, عقیدے پر بات ختم کی ہے, درمیان میں اعمال لائے ہیں, اور پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی لوگ ہدایت پر ہیں, یہی لوگ کامیاب ہیں. معلوم ہوا ہدایت یافتہ ہونے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے عقیدہ اور اعمال دونوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. نہ ہم عقائد سے غافل ہو سکتے ہیں, نہ ہی ہم اعمال سے غافل ہو سکتے ہیں. عقائد بھی ٹھیک کرنے ہیں اور اعمال بھی ٹھیک کریں. اگر کہیں عقیدے میں خرابی آ جائے فوراً ٹھیک کریں, فوراً اصلاح کریں, اور نیک اعمال کے بعد اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں, تاخیر نہ کریں. متقین کی جو صفتیں اللہ نے قرآن کریم میں کئی مواقع پر بیان کی ہیں. ایک جگہ پر متقین کو صاف یوں بیان فرمائے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. جب دوڑو جنت کی طرف جو اللہ نے متقین کے لیے بنائی ہے. اور متقین کون ہیں؟ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ, جو مال خرچ کرتے ہیں تنگ دست ہوں تب بھی, خوشحال ہوں تب بھی. والکاظمین الغیظ, غصے کو پیتے ہیں. والعافین عن الناس, اور درگزر کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین. والذین اذا فعلوا فاحشۃ, بے حیائی کا کام کر لیتے ہیں. اور ظلموا انفسہم, اپنی جان پر گناہ کر کے ظلم کر لیتے ہیں. ذکر اللہ, پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں.
फस्तगफिरू लिज़ुनूबिहिम, गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, वमन यग़फिरु ज़ुनूब इल्ला अल्लाह। या मुत्तकीन की सिफ़तें क्या बयान की हैं? इनसे गुनाह हो जाता है लेकिन गुनाह के बाद फिर तौबा करके रो के अल्लाह से माफ़ करा लेते हैं। तो तक़वा का माना सिर्फ़ ये नहीं कि इंसान गुनाह न करे, तक़वा का आधा माना गुनाह न करे और आधा माना गुनाह हो जाए तो तौबा करें, ये है तक़वा। जिससे कोई गुनाह ना हो उसको मुत्तकी नहीं मासूम कहते हैं, और जिससे गुनाह और फिर तौबा करे उसे मुत्तकी कहते हैं। नबी मुत्तकी नहीं मासूम होता है, उम्मती मासूम नहीं मुत्तकी होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल मासूमीन हैं, ख़ातमुल मुत्तकीन नहीं है। जिससे कोई गुनाह ना हो उसे मासूम कहते हैं, और जिससे गुनाह हो और फिर तौबा करे उसे मुत्तकी कहते हैं। तो तक़वा का माना सिर्फ ये नहीं कि गुनाह हो ही ना, गुनाह न हो ये भी तक़वा है। क्यों? जो गुनाह नहीं करता वो अल्लाह से डरता है, और तक़वा के बाद गुनाह के बाद तौबा कर ले ये भी तक़वा है। क्यों? जिसने गुनाह करके खुदा से माफ़ी मांगी वो भी डरता है ना, वो भी डरता है। एक आदमी पाबंदी करता है, क्यों? वो डरता है कि नहीं मैं ताख़ीर से गया तो मेरे उस्ताद मुझे डांटेंगे, मुझे वक्त पे जाना चाहिए, वक्त पे आ रहा है, क्यों? डर रहा है ना। और एक देर से आए और फिर भी गए जी माफ़ कर दें, तो वो भी डर रहा है, तभी तो कह रहा है, वरना वकड़ था। इसलिए मैं और आप दो चीज़ों का बहुत एहतमाम करें। मैंने आपसे नंबर 1 अकायद ठीक करें और अपने अमाल को ठीक करें। अकायद में कोताही भी न करें और अमाल में कोताही भी न करें। और मेरे यहाँ इन दो चीज़ों पर जोर दिया जाता है, अकायद भी ठीक करें और अमाल भी ठीक करें। अमाल की फिर 2 किस्में हैं, एक है ज़ाहिरी और एक है बातिनी। ज़ाहिरी अमाल ये मसाइल हैं और बातिनी मसाइल अखलाक है। इसलिए मैं तीनों चीज़ों की तरगीब देता हूँ, अकायद भी ठीक करें, अमाल भी ठीक करें, अखलाक भी ठीक करें, तीनों को ठीक करें। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तो मैंने शुरू में कहा था कि आज हमने फजर की नमाज में सूरह बकरा की पहली 20 आयात तिलावत की हैं। खुलासा तो याद कर सकते हैं। पहली 5 आयात में मोमिनीन का ज़िक्र है, फिर 2 आयात में कुफ़ार का तज़किरा है, और फिर 13 आयात में मुनाफिकीन का तज़किरा है। तो पहले मोमिनीन, फिर कुफ़ार, फिर मुनाफिक। आज हमने ईमान वालों की बात की है, कल फिर 2 आयतों पर बात करेंगे, फिर उसके बाद 13 आयतों पर बात करेंगे, फिर दुआ कर देंगे, आप यहाँ रहेंगे और हम चले जाएंगे, क्योंकि आप रहने के लिए आए, हम जाने के लिए आए। तो जो बंदा जिस काम के लिए आया हो उसको अपने काम में लगा रहना चाहिए ना। आप जाएं तो ताज्जुब होगा और मैं रहूं तो ताज्जुब होगा। इसलिए आपका रहना सजता है और हमारा जाना सजता है। अल्लाह ताला हम सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।